بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان کا، بلکہ مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا سطر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سطر کو قابل احترام سمجھنے کے لیے ہمیں غیر مستند احادیث کا سہارا لینا چاہیے؟ آج کا ہمارا حدیث کا موضوع، کیا سطر دیکھنا اور دکھانا باعث لعنت ہے؟ مشکات المصابیح، کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنے کا اور سطر کو ڈھانپنے کا۔ 3141 حدیث کتاب میں اور 28ویں باب میں ہے۔ وعن الحسن مرسلا قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناظر والمنظور اليه، رواه البيهقي في شعب الايمان۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اس حدیث کو جا کر ڈھونڈا تو مجھے یہ حدیث امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان میں مل گئی، اور اس میں الحیاء بفصولہ، شرم و حیا کے متعلق فصلیں، اور فصل فی الحمام، اس میں یہ حدیث مجھے ملی ہے 7398 میں، 7399 حدیث ہے۔ اور یہ حدیث، اس کے بارے میں مختصر تبصرہ سن لیجئے۔ اس میں عبد الرحمن سلمان الحجری الرعینی المصری ایک راوی ہے، جس کو امام ابو حاتم مضطرب الحدیث کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر، اور جس شخص کے بارے میں امام بخاری یہ الفاظ ارشاد فرما دیں، وہ راوی کم از کم منکر ہوتا ہے۔ پھر امام نسائی کہتے ہیں لیسا بالقوی، اور پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ احادیث ضعیفہ والموضوعہ میں 306 حدیث کے تحت اسے نقل فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ من گڑت حدیث ہے، کیونکہ اس کی سند میں اسحاق بن نجیح ایک راوی ہے جو کہ کذاب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیخ زبیر علی زئی ماضی قریب کی بہت بڑی علمی شخصیت، انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اگر مزید حوالہ جات کی بات کی جائے تو ملا علی قاری نے اسے الاسرار المرفوعہ میں باطل قرار دیا، امام اجلونی نے کشف الخفا میں اس کو باطل قرار دیا، امام ابن عدی نے الکامل فی الضعفاء میں اس کو من گھڑت قرار دیا، امام ابن قیسرانی نے ذخیرۃ الحفاظ میں اس کو من گھڑت قرار دیا، اور پھر امام ابن القطان نے النظر فی احکام النظر میں اس کو مرسل قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث کے الفاظ کہ امام حسن بصری سے مرسل مروی ہے، تو مرسل روایت قابل قبول ہوتی ہی نہیں، خاص طور پر اگر مرسل اس قسم کی ہو تو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا نعلم لهذا المتن اصلا، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس متن جیسا کوئی کہیں سے مل ہی نہیں سکا ہے۔ پھر اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو المراسیل میں ذکر فرمایا، تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں، بلکہ یہ موضوع من گھڑت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، یہ الفاظ بھی ذہن میں رکھیے، یہ ذکر ہی نہیں کیا کیسے پہنچی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس نے کسی کا سطر دیکھا یا کسی کو اپنا سطر دکھایا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سطر کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت مجبوری بن جاتی ہے، جیسے علاج معالجہ کے لیے، تو یہ حدیث من گڑت ہے، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق بھی اختتام پذیر ہوا۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی آراء کا میں منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔